اتنے بہادر تھے علی رضی اللہ عنہ، اتنے زبردست، اتنے مضبوط، لیکن جب حیا کی باری آتی ہے آپ ان کا حیا کو ذرا چیک کریں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسی شخصیت کا مالک، لیکن جہاں حیا کی بات آتی ہے وہاں اس کے حیا کا لیول کیا ہے کہ ایک سوال پوچھنے میں بھی کترا رہا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل کی ہے۔ آج لوگ عالم کے پاس آ کر نا وہ مسئلہ اس انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عالم بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، یار اس بندے کو اللہ سمجھ دے، یہ دوسرے الفاظوں کے ساتھ بھی مجھے یہ مسئلہ سمجھا سکتا تھا، اس کو جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ بیچارہ عادی ہے، وہ اپنے والد کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، وہ عادی ہے، وہ اپنے بڑوں کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے، وہ بڑوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا ہے، تو یہ عالم تو اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہ مفتی شیخ الحدیث تو اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، خطیب اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اپنے بڑوں کے سامنے وہاں بے تکلف ہی گفتگو کرتا ہے، تو یہاں تو اس کے لیے اور ہی آسان ہے، لیکن ذہن کے اندر اس کے کیا ہے؟ دلیل ہے کہ محدثین نے باب قائم کیا ہے کہ باب ہے علم حاصل نہیں کر سکتا وہ شخص مستحین جو حیا کرنے والا ہو، ولا مستکبر جو متکبر ہو۔ اب متکبر تو علم حاصل کرے بھی فضول، علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن مستحین کے حوالے سے محدثین نے باب قائم کیا اس کے لیے جب حیا جب علم حاصل کرنے کے درمیان رکاوٹ ہو۔ ایک خاتون آئی، انہوں نے خواتین سے مسئلہ پوچھا، سمجھ نہیں آئی، محمد الرسول اللہ کے پاس آئی، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ جب آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ جب تک میں بے تکلف ہو کر نہ پوچھوں تو اس حیا کو اگنور کر کے میں نہ پوچھوں سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے حیا کے معیار کو تھامے ہوئے بھی اس مسئلے کو میں دریافت کر سکتا ہوں، وہاں تو پھر حیا لازم ہے، وہاں حیا لازم ہے۔ حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، کتنے بڑے زبردست جرار، جرنل اور مجاہد آدمی اور کتنے مضبوط آدمی، تو وہ جب بات آتی ہے حیا کی، مسئلہ پیش آئے، بیماری ہے، کہتے ہیں کنت رجلا مزان، میرے پیشاب کے قطرے جو ہے مخصوص، تو وہ پیشاب کے قطرے جو آتے ہیں وہ رکتے نہیں تھے۔ اب مسئلہ طہارت کا ہے، کیونکہ طہارت لازم ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پوچھے، نہیں، انہوں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا مقداد یہاں ہو، کہا ہاں کیا مسئلہ ہے، کہا فامرت المقداد بن الاسود، میں نے ساری کہانی بتا دیا مقداد بن اسود کو کہ جاؤ میرا یہ مسئلہ ہے محمد رسول اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں بتا سکتا تھا، اللہ کے نبی کو خود بتا سکتا تھا، ان سے پوچھ سکتا تھا، لیکن حیا کیوں لمکانہ ابنتی ہی، ٹھیک ہے میں اللہ کے رسول کا چچا زاد بھائی ہوں، ٹھیک ہے میں جو ہوں علی ہوں، ٹھیک ہے میں جو ہے ان کا داماد ہوں، ٹھیک ہے وہ میرے سسر ہے، ٹھیک ہے ہماری رشتہ داری ہے، خون کے رشتے ہیں، لیکن لمکان ابنتی ہی، میں ان کا داماد ہوں، وہ میرے سسر ہے، ان کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، میں یہ سوال کسے پوچھوں؟ آج دیکھو داماد سسر سے کس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں، آج داماد سسر کے ساتھ، کیونکہ اس لیے کہ سسر کے ساتھ میں فری ہوں، اس کے مقام، اس کے مرتبے کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ سسر بھی منہ پھٹ ہوتا ہے، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ داماد جو ہے وہ بدتمیزیاں کر رہا ہے، لیکن وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے میرے ساتھ فری ہے، میں بھی اس کے ساتھ فری ہوں۔ نہیں، یہ فری ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن شرم و حیا کے دامن کو پکڑنا، اس کو تھامے رکھنا یہ الگ چیز ہے۔ سسر ہے، اور وہ سسر ہے جو بھائی بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ عبداللہ کے بیٹے، دونوں سگے بھائی ہیں، اور یہ دونوں جو ہے چچا زاد بھائی ہیں۔ کتنا رشتہ ہے، گہرا رشتہ ہے، لیکن کیا لمکان ابنتی ہی، حیا جو ہے اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ مقداد بن اسود کو کہا جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھو، اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائے اگر کوئی شخص کو یہ بیماری ہو وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فیہ الوضو، وہ ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھے گا، اگر دوسری نماز میں اس کا وضو برقرار ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر وضو لازم ہے، اس کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بیماری ہے، اس بیماری میں ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھے گا۔ اور مقداد بن اسود چل کر آتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے آپ کا مسئلہ پوچھا ہے، یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا حل ہے۔ اب دیکھو طہارت کے ساتھ مسئلہ تھا لیکن پھر بھی خود نہ پوچھا، کیوں ان کو پتا تھا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ میرے پوچھے بغیر کوئی اور پوچھے بھی حل ہو سکتا ہے۔ حیا بہت ضروری ہے۔